يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الغرابۃ اما ان تکون فی اصل السند. پہلے جو بات گزری ہے کہ وہ خبر واحد جو محتف بالقرائن ہو وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ قرائن کیا کیا ہیں؟ ایک تو ہے صحیحین میں اس حدیث کا ہونا، دوسرا یہ کہ اس کے طرق متعدد ہونا، اور تیسرا یہ کہ اس کو ائمہ رحمہم اللہ بیان کرنے والے جو روایت ان اوصاف سے یا ان میں سے کسی ایک وصف سے متصف ہو، وہ روایت مفید للعلم نظری، یعنی اس کا تعلق اہل علم سے ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے فیصلہ فرمائیں کہ اس کے روات کیسے ہیں، اس کو کس کس نے روایت کیا ہے، اور ان کے مطابعات وہ کون کون سے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں غریب کی تعریف پہلے تو گزر گئی ہے کہ جس میں تفرد پایا جاتا ہو، غرابت تفرد کو کہتے ہیں۔ یہاں فرماتے ہیں اما ان تکون فی اصل السند، کہ یہ غرابت یا تو سند کی ابتدا میں ہوگا، جو سند کی ابتدا میں ہوگا۔ یہاں چونکہ اس کی نوع ذکر کرنی ہے اس لیے اس تفصیل کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو غریب کی تعریف انہوں نے یہ کی تھی ہوا ما یتفرد بروایت شخص واحد فی ای موضع، کسی موضع پر، کسی مقام پر کسی راوی کا منفرد ہونا یہ اس روایت کے غریب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ اصل سند میں غرابت ہو۔ اصل سند سے کیا مراد ہے؟ اے فی الموضع الذی یدور الاسناد علیہ ویرجع، یعنی اس موضع میں، اس جگہ میں جہاں سند جو ہے وہ آ کے لوٹتی ہے، جہاں سند آ کے لوٹتی ہے، یدور علیہ دور کرتی ہے اس کے اوپر اور اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس سے مراد دراصل تابعی ہیں، یعنی تابعی سے متعدد حضرات روایت کرنے والے ہوں اور تابعی اکیلا ہی اس روایت کو بیان کرنے والا ہو۔ وَلَوْ تَعَدُّدَ الطُّرُقُ إِلَيْهِ، اگرچہ اس کی طرف لوٹنے والے طرق کتنے ہی کیوں نہ ہو، یعنی تبع تابعی یا دوسرے حضرات اس روایت کو اس تابعی سے روایت کریں۔ وہ کون سی ہے طرف اصل سند؟ کہتے ہیں وَهُوَ طَرْفُهُ الَّذِي فِيهِ الصِّحَابِيُّ، وہ طرف ہے، جانب ہے کہ جس جانب صحابی ہوتے ہیں۔ یہاں صحابی کا ذکر نہیں کیا، صحابی کا ذکر بلکہ صحابی سے جو روایت کرنے والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس لیے کہ اصل مسئلہ تو اس غریب روایت کے قبول اور یا مردود ہونے کا ہے۔ اصل مسئلہ اس غریب روایت کے مقبول ہونے کا یا مردود ہونے کا ہے، اور صحابی اس بحث سے خارج ہے کیونکہ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ سند کے ضعف پر جو اثر انداز ہوتی ہے چیز وہ صحابی سے روایت کرنے والے یا اس کی بعد کی روایت۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں هو طرف الذی فیہ الصحابی اولا،
اولا، یا تو وہ سند کی اصل میں ہو یا اصل سند میں نہ ہو، یکون کذالک، تو وہ بھی اسی طرح ہو، بِأَن یکون التفرد فی اثنائہ، اور وہ کیا ہے، ایسے نہ ہو، یعنی ابتدا میں صحابی سے تابعی میں تفرد نہ ہو، بلکہ سند کی ابتدا میں ہو، سند کی ابتدا میں ہو۔ ابتدا سے یہاں مراد مصنف ہیں، محدث ہیں، ان کی جانب سے ان کے استاد میں یا ان کے استاد میں تفرد پایا جاتا ہو۔ کہیں یروی ہے ان صحابی اکثر من واحد، جیسے کہ صحابی سے ایک سے زیادہ راوی بیان کرنے والے ہوں، ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم شخص واحد، پھر ان میں سے جو جتنے بھی صحابی سے روایت کرنے والے ہیں، ان روایت کرنے والوں میں سے کوئی ایک راوی منفرد ہو، کوئی ایک راوی اس سند کے ساتھ منفرد ہو۔ روایت کرنے والے اور بھی ہیں، لیکن یہ جو صاحب ہیں ان کی کسی اور نے مطابقت نہیں کی ہوتی۔ سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کائیں یرویہ عن الصحابی اکثر من واحد ثم یتفرد بروایتہ عن واحد منہم شخص واحد، کہ تابعی سے روایت کرنے والا کوئی ایک ہو اور اس سے بھی پھر آگے روایت کرنے والا کیا ہے؟ فرماتے ہیں فالاولو، پہلی قسم جو ہے وہ ہے الفرد المطلق، اس کو علی الاطلاق کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث فرد یا ھذا حدیث غریب، یہ کہتے ہیں کہ حدیث نہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ، جس طرح کہ یہ حدیث ہے کہ ولا کو نبی علیہ السلام نے اس کی بیع کرنے سے منع فرمایا اور ہبہ کرنے سے بھی منع کیا۔ بیع جس نے اس کو خریدا ہے، اب اس غلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ خریدار کی طرف سے، وہ یہ نسبت کسی اور کو منتخب نہیں کر سکتا، اس کا انتخاب کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کس کی جانب ہوگا؟ جو اس کا خریدار ہے یا اس کو جو آزاد کرنے والا ہے۔ سمجھے نا؟ دونوں اعتبار سے، خریدار بھی آزاد کرنے والا بھی۔ تو جو آزاد کرنے والا یا خریدار ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور وہ آگے اس ولا کو نہ فروخت کر سکتا ہے نہ کسی اور کو ہبہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد ہیں عبداللہ بن دینار عن ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن دینار اس کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور اس تفرد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو انکار بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ روایت اصلاً نافع سے ہے، عبداللہ بن دینار سے نہیں ہے، یہ اعتراض کیا ہے۔ لیکن عبداللہ بن دینار سے یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے اور یہ روایت مسند میں بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، فتح الباری کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 43-44 اس روایت پر بڑی تفصیلاً بحث کی ہے، اور یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اس روایت کو عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے والے اتنے جم غفیر ہیں اس کو روایت کرنے والے، اور بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے حفاظ ہیں جو عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، جس طرح سفیان ہیں، بخاری میں بھی سفیان سے یہ روایت، اور بخاری میں شعبہ سے بھی روایت، عبد الرحمن بن مہدی ہیں۔ تو یہ کبار محدثین رحمہم اللہ
ان سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور اس کے اکثر طرق کا تذکرہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں کیا ہے۔ السنن الکبریٰ کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ 292، جلد نمبر 10 اور صفحہ 292۔ اس کے طرق عبداللہ بن دینار سے کون کون روایت کرنے والے ہیں؟ ہاں، ایک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے بڑی تفصیلاً، اور دوسرا بالاسناد ان متابعات کو یا ان روات کو جو عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، ان کی مرویات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عن سنن میں ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ فضل الباری کی لائن ہے، 12ویں جلد، انہوں نے بڑے عجیب لفظ کہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وَقَدْ اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دینار حتیٰ قال مسلم لما اخرجہ فی صحیحہ الناس فی هذا الحدیث عیال علیہ، کہ لوگ سب کے سب وہ عیال ہیں، اولاد ہیں گویا کہ عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے میں۔ وقال الترمذی بعد تخریجہ حسن صحیح لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ بن دینار، وَرَوَاهُ عَنْهُ سعید و سفیان و مالک و یروی عن شعبہ انہ قال وددت ان عبداللہ بن دینار لما حدث بهذا الحدیث اذن لی حتی کنت اقوم الیہ فاقبل رأسہ۔ اگر میرا دل چاہتا تھا اگر وہ مجھے اجازت دیتے عبداللہ بن دینار تو میں ان کے سر کا بوسہ لیتا۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے پھر یہ ساری بات ہے کہ اور اس کو کس کس نے روایت کیا ہے، یہ ساری بات 2 صفحے کی جو ہے نا وہ قابل مراجعت ہے اس میں۔ تو اس سے دیکھیے کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا اعتماد ہے کہ یہ روایت کس سے ہے، عبداللہ بن دینار سے ہے۔ لیکن امام احمد کو اس کے بارے میں تحفظ ہے، یہ اس کا ذکر کیا ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے العلل میں۔ وَمَثَّلَهُ الترمذی بحدیث عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن بیع الولاء وہبتہ فإنه لا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا من هذا الوجه ومن رواه من غیرہ فقد وہم غلط۔ وقد خرجہ الترمذی فی کتاب البیوع وسبق الکلام علیہ ہناک مستوفیٰ وهو معدود من غرائب الصحیح فإن الشیخین خرجاہ وما هذا، یہ سب کو کہنے وما هذا فتکلم فیہ الامام احمد، یعنی بخاری مسلم میں یہ روایت ہونے کے باوصف امام احمد نے اس میں کیا کیا ہے، وقال لم یتابع عبداللہ بن دینار علیہ واشار الی ان الصحیح ما رواہ نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولاء لمن اعتق، لم یذکر النہی عن بیع الولاء وہبتہ، ممانعت نہیں ہے اس میں۔ اصل روایت امام احمد کا موقف یہ ہے کہ وہ نافع ابن عمر سے ہے اور اس میں صرف یہ لفظ ہے الولاء لمن اعتق، ولا اس کی طرف ہے جس نے اس کو آزاد کیا۔ اللہ قول تو حافظ کہتے ہیں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وروا نافع عن ابن عمر من قولہ النہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ غیر مرفوع وہذا مما یعلل بہ حدیث عبداللہ بن دینار واللہ اعلم۔ یعنی نافع نے اس روایت کو صرف اتنا حصہ ذکر کیا ہے اور وہ بھی موقوف کہ النہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ، یہ ہے ساری تفصیل اس کی۔ یہ اس کا صفحہ 304 ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 304 ہے اس کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ فرد مطلق کی مثال دی ہے انہوں نے کہ حدیث نہی عن بیع الولاء وعن ہبتہ تفرد بہ عبداللہ بن دینار عن ابن عمر۔ اصل میں
یہ غرائب کی غرابت کی یا یہ کہہ لیجئے کہ تفرد کی فرد کی بات اصل میں کی ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں، اور معرفت علوم الحدیث میں انہوں نے اس کی 3 نوعیتیں ذکر کی ہیں، 3 نوعیتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو وہی ہے کہ جس کی اصل سند میں غرابت ہو، جس کی اصل سند میں غرابت۔ ایک نوع تو یہ ہے جس کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کو فرد مطلق کہتے ہیں، ہاں جی۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ تفرد اہل البلد، کہ اس سے اہل بلد جو ہیں وہ منفرد ہیں، یہ معرفہ لائیں۔ یہ نوع ہے 25ویں، ھذا النوع منہ معرفت الافراد من الاحادیث وهو على 3 انواع۔ فالنوع الاول منہ معرفت سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفرد بها اہل مدینۃ واحدۃ عن الصحابی، کوئی ایک شہر والا وہ صحابی سے منفرد، جس کو تعبیر کیا ہے اصل سند سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کی آگے مثالیں دیتے ہیں، اور پھر آگے مثالیں والنوع الثانی من الافراد احادیث یتفرد بروایتها رجل واحد عن امام من ائمۃ الائمہ، کوئی ایک راوی منفرد ہو ائمہ سے روایت کرنے والا۔ اور تیسری نوع انہوں نے بیان کی ہے من الافراد فإنه احادیث لأہل المدینہ تفرد بها عنہم اہل مکہ، مثلا وأحادیث لأہل مکہ ینفرد بها عنہم اہل المدینہ، وأحادیث ینفرد بها الخراسانیون من اہل الحرمین عن اہل الحرمین، وہذا نوع یعز وجودہ وفہمہ۔ لیکن یہ نوع جو ہے نا یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم ہے۔ اور یہاں یہ جو انہوں نے ایک بلد کی بات کہی ہے تو اس بلد سے مراد وہ سارا شہر نہیں، سارا اہل مدینہ نہیں، بلکہ صرف مدینے کا راوی مراد ہے، یعنی اس سے مدینے کا ہی راوی مراد ہے، یہ نہیں کہ مدینے کے اور راوی بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ بھی بات سمجھنے والی بات سمجھے نا، جو اس کی مثالیں انہوں نے دی ہیں ان مثالوں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ ان کے کلام سے مراد اہل بلد کا تفرد سے مراد اس شہر کا ایک محدث، سمجھے نا بات۔ تو یہ ساری بات 94 سے لے کے صفحہ 96 سے لے کے 100 تک سارے صفحات یہ پھیلی ہوئی ہے، اور اسی کو آگے ما امثلہ آگے چلتے ہیں، اور اسی کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ ایک نوع کو تفرد مطلق قرار دیا ہے، اور باقی انواع کو تفرد نسبی کہا ہے کہ وہ اس شہر کی نسبت سے منفرد ہے۔ بات سمجھے نا، جن 2-3 انواع کو حاکم نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک نوع کا تعلق کس سے ہے؟ فرد مطلق، جس کو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا ہے، اور دوسری قرار دیا انہوں نے فرد نسبی کو۔ اور فرد نسبی وہ کیا ہے کہ ایک بلد کا محدث وہ منفرد ہے اہل مدینہ سے، یعنی صرف مکی ایک عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں اور کوئی روایت نہیں کرتا، سمجھے گا نا؟ یا مدینے میں صرف سعید روایت کرتے ہیں، سعید بن ابی مسیب، کوئی اور مدینے کا امام اس کو روایت نہیں کرتا، یا امام سے وہ روایت منفرد ہو۔ یہ قسم آئی ہے نا کہ ایک روایت ہو جو امام سے، یہ امام کی نسبت سے ہے، وہ بلد کی نسبت سے، یہ امام کی نسبت سے۔ اسی وجہ سے حافظ نے دوسری اس نوع کو کن لفظوں سے تعبیر کیا ہے؟ فرد نسبی سے۔ بات سمجھ گیا نا؟ فرد مطلق اور فرد نسبی کے درمیان فرق، کہ فرد مطلق یہ ہے کہ اصل سند میں راوی کیا ہو، تابعی کیا ہو، منفرد ہو، اور نسبی کیا ہے کہ وہ کسی اور نسبت سے، خواہ وہ نسبت امام کی وجہ سے ہو یا بلد کی وجہ سے ہو، سمجھ آ گئی نا؟ بلد کی وجہ سے ہو یا امام کی وجہ سے ہو، اس امام سے اکیلا یہ روایت کرنے والا ہو،
یا اس شہر میں سے اکیلا یہی روایت کرنے والا اور کوئی ان کا مطابع نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کہتے ہیں وَقَدْ يَتَفَرَّدُ بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلِكَ الْمُتَفَرِّدِ، کہتے ہیں پھر کبھی یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اس منفرد راوی سے روایت کرنے والا بھی منفرد ہوتا ہے، اس منفرد راوی سے روایت کرنے والا بھی منفرد ہوتا ہے، کہ حدیث شعب الایمان، جس طرح کہ حدیث شعب الایمان ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الایمان بضع و ستون یا سبعون شعبہ، اختلاف ہے نا، الایمان و سبعون ہے یا ستون ہے، دونوں روایتیں بخاری مسلم میں ہیں، مسلم میں وہ 70 کا ذکر ہے لیکن بخاری میں 60 کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اس روایت کے بارے میں حافظ فرماتے ہیں تفرد بہ ابو صالح عن ابی ہریرہ وتفرد بہ عبداللہ بن دینار عن ابی صالح، کہ پہلے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح منفرد ہیں، پھر ابو صالح سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار منفرد ہیں۔ اللہ، یہاں ایک عجیب دیکھیے، بڑے بڑے آدمی ہیں، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطا ہو جاتی، وہ جیسے پہلے آپ نے پڑھا ہے نا اور سنا بھی ہے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم اور اسی طرح ابن عربی وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرط یہ ہے کہ راوی سے 2 روایت کرنے والے ہوں، حالانکہ یہ بخاری کی شرط نہیں ہے، پہلے جس طرح پیاس ہو گزری ہے۔ اب یہ کہنے والے بڑے بڑے امام ہیں، اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات ان بزرگوں کی درست نہیں۔ اسی طرح شرح نخبہ کے شارح علامہ مناوی جو ہیں، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الیواقیت والجواہر کے نام، الیواقیت کے نام کے پر جو انہوں نے شرح لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 320 جلد اول میں انہوں نے کہا ہے کہ حدیث البیہقی الذی اوردہ فی کتاب شعب الایمان، انہوں نے ایک حدیث شعب الایمان سے مراد کیا لیا ہے؟ امام بہقی کی کتاب شعب الایمان مراد لی ہے، کہ حدیث البیہقی الذی رواہ اوردہ فی شعب الایمان، لیکن یہ بات علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ کی درست نہیں ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں مراد یہ حدیث ہے، امام بہقی کی کتاب شعب الایمان مراد نہیں ہے۔ اللہ، اور اسی روایت کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ابو صالح، اور ابو صالح سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار بھی منفرد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رُوَاتِهِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تفرد تمام راویوں میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی عبداللہ بن دینار سے روایت کرنے والے بھی منفرد، ان سے آگے روایت کرنے والے بھی منفرد، یعنی ساری اسناد میں تفرد پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او اکثرہم، یا ان میں سے اکثر میں تفرد پایا جاتا ہے، جس طرح کہ اصحاب السنن نے سنن اربعہ میں یہ روایت ہے حضرت سفیان ابن عیینہ سے، سفیان ابن عیینہ سے، وہ روایت کرتے ہیں وائل بن داود سے، اور وائل بن داود روایت کرتے ہیں اپنے بیٹے بکر بن داود وائل سے، باپ بیٹے سے روایت کرتا ہے، ابن ہی بکر بن وائل سے، اور بکر بن وائل روایت کرتے ہیں ان زہری ان انس، ان زہری ان انس، کہ ان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بسویق، یہ معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے عقد پر جو ولیمہ کیا اس میں ستو کھلائے تھے، ستو سویق، یہ روایت سنن اربعہ میں ہے۔ ابن طاہر کہتے ہیں تفرد بہ وائل عن ابن بہ ولم یروہ عنہ غیر سفیان،
اور اس سے بھی روایت کرنے والے سفیان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن غریب روا غیر واحد ھذا الحدیث عن ابن عیینہ عن الزہری عن انس ولم یذکروا فیہ عن وائل عن ابیہ او ابنہ۔ یہ اختلاف سند بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا کہ یہ سند ہے جو اوپر ذکر کی ہے، جس میں بکر بن وائل وغیرہ منفرد ہیں اور ان سے روایت کرنے والے پھر پیچھے سفیان بن عیینہ منفرد ہیں، لیکن اس سند میں بجائے خود ایک اور بھی اختلاف ہے کہ بعض راوی جو ہے بہت سے وہ سفیان بن عیینہ سے اس روایت کو صرف امام زہری ان انس سے روایت کرتے ہیں۔ درمیان میں جو واسطے ہیں وائل بن داود کا اور وہ اپنے بیٹے بکر کا، یہ دونوں واسطے ذکر نہیں کرتے۔ یہ اختلاف بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ فرماتے ہیں وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رُوَاتِهِ کہ کبھی کبھی یہ تفرد رہتا ہے تمام راویوں میں، او اکثرہم یا اکثر میں۔ وفی مسند البزار کہتے ہیں جو مسند بزار ہے البحر الزخار کے نام سے، یہ چھپی مسند بزار البحر الزخار کے نام سے ہے نا، کہتے ہیں والموجم الاوسط للطبرانی امثلۃ کثیرۃ لذالک، اور ان دونوں کتابوں میں بہت سی مثالیں آپ کو اس فرد مطلق کی آپ کو ملیں گی، اور بعض وہ بھی ملے گی جس میں ساری سند میں تفرد ہے یا اکثر میں تفرد ہے۔ یہ کس میں ملے گی آپ کو؟ مسند بزار میں یا طبرانی اوسط میں، بلکہ میں نے ذکر کیا تھا یاد ہوگا طبرانی صغیر میں بھی، اور اس پر مستقل کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی الافراد والغرائب، حافظ ابن حجر نہیں، امام دارقطنی کی الافراد والغرائب، الافراد والغرائب، جس کے اطراف ابن طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، اور وہ اطراف تو چھپے ہیں، اطراف چھپے ہیں۔ افراد کا کچھ حصہ اصل کتاب کا وہ پیر جھنڈے موجود ہے، اصل حصہ افراد والغرائب کا وہ پیر جھنڈے موجود ہے حضرت سید محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو افراد کا تذکرہ کرتے ہیں امام بزار رحمۃ اللہ علیہ یا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس فرد کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ کہ جن کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں راوی منفرد ہے فلاں سے روایت کرنے میں، جب اس سند کا دراسہ کیا جائے، تتبع کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اور راوی بھی روایت کرنے والے ہیں۔ لہذا تفرد کا یہ حکم جو امام صاحب نے لگایا ہے، امام بزار نے یا امام طبرانی نے، اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود یہ درست نہیں یا محل نظر ہے۔ بسا اوقات یہ صورت پیش ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ حافظ ابن حجر، خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کہا ہے اللہ اکبر کہ وَهُوَ يُبْنِيُ عَنْ اطِّلَاعٍ بَالِغٍ وَيَقَعُ عَلَيْهِمْ التَّعَقُّبُ فِيهِ كَثِيرًا بِحَسْبِ اتِّصَاعِ الْبَاعِ وَضِيقِهِ أَوِ الْاِسْتِحْضَارِ وَعَدْمِهِ۔ خود حافظ نے بھی اس بات کی اصرات کیا ہے نقط میں، نقط کی جلد نمبر 2 صفحہ 708 میں، کہ بہت سی روایات پر جو حکم لگایا ہے ان ائمہ نے وہ کیا ہے؟ ان پر تعقب ہے ان پر،
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب وہ مطابعات ذکر کرتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں تو ان کے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اس میں یہ تفرد نہیں ہے جس کا حکم بزار نے یا طبرانی رحمہ اللہ نے تفرد کا حکم لگایا ہے، بلکہ دوسرے بھی اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، وہ بھی کئی مقام پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ آ گئی بھائی؟ وَالثَّانِيُ الْفَرْدُ النِّسْبِي، اور دوسری قسم ہے فرد نسبی کی۔ سُمِّيَ نِسْبِيًّا، اس کو نسبی اس لیے کہا گیا ہے لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ حَاصِلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، کہتے ہیں کہ اس کو نسبی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تفرد حاصل ہوا ہے شخص معین کے ساتھ یا بلد معین کے ساتھ، جس طرح میں نے یہ معرفہ سے نکالا ہے، شخص معین، بلد معین، بلد معین سے بھی شخصی مراد ہے، اس شہر کا شخص، اس شہر کا شخص، یہ نہیں کہ صرف وہ، یہ دیکھیے نا، یہ ابو داود لائے پہلی جلد، بالکل ابتدا میں ہی ایک روایت، تو اس سے جب یہ لفظ بولتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ سارے راوی جو ہے نا اس کے بصری ہیں یا کوفی ہیں یا مدنی ہیں، ہاں، حالانکہ یہ روایت بھی آپ دیکھیں نا، تفرد بہ اہل بصرہ ہے، اس روایت کو امام وقی بیان کرنے والے ہیں، وقی تو کوفی ہے نا، وہ بصری تو نہیں ہے، ہاں۔ آگے وہ روایت دلہم بن صالح سے ان حجیر بن عبداللہ سے، گویا کہ یہ حضرات جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ بصری۔ تو خیر بہرحال دوسری قسم جو انہوں نے ذکر کی ہے التفرد النسبی، یہ دراصل امام حاکم نے جو دو قسمیں بنائی ہیں کہ ایک امام کی نسبت سے اور ایک بلد کی نسبت سے جو تفرد پایا جاتا ہے، اس کو ایک ہی نوع یا ایک ہی قسم حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرد نسبی۔ وہ امام کی طرف ہو، کسی امام کی طرف یا کسی شہر کی طرف، تو چنانچہ سُمِّيَ نِسْبِيًّا لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ حَاصِلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورًا، اگرچہ فی نفس ہی وہ روایت کیا ہو؟ مشہور ہو، جس طرح کہ یہ روایت امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ الاعمال بالنیات، یہ روایت کیا ہے؟ غریب مشہور۔ اب یہ غریب بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم حلیہ میں فرماتے ہیں فی حدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابن الحنفیہ عن علی مفتاح الصلاۃ الطہور، کہتے ہیں انہو مشہور لا نعرفہ الا من حدیث ابن عقیل۔ اب اس کو مشہور بھی کہا ہے اور غریب بھی کہا ہے، اس لیے حافظ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مشہور، فی نفسِ ہی اگرچہ وہ روایت مشہور ہو، لیکن کسی شخص معین کی وجہ سے یا بلد کی وجہ سے وہ کیا ہو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں غرابت پائی جاتی ہو، جس طرح کہ امام مسلم نے روایت بیان کی ہے ابو غسان سے، عن ابی غسان عن عبد الملک بن صباح عن شعبہ عن واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ عن جدہ، یہ روایت ہے ابو غسان کے واسطے سے، عن عبد الملک بن صباح عن شعبہ عن واقد بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر عن ابیہ عن جدہ، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا۔ اب کہتے ہیں کہ تفرد بہ ابو غسان مالک بن عبد الواحد عن ابن
صباح۔ اب یہاں ابو غسان یہ ابن الصلاح سے روایت، صباح سے روایت کرنے میں منفرد، لیکن ابن صباح منفرد نہیں ہے، ان کے مطابعات ثابت ہیں۔ فرماتے ہیں ابن الصلاح نے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مقدمہ ابن الصلاح میں ربیہ کا حوالہ ہے، جلد 8 صفحہ 372۔ اب اسی کو یہاں تو اختصار ہے نا، یہاں اختصار ہے کہ حاصلہ بالنسبت الی شخص معین، مگر نقط میں کیا کہتے ہیں؟ تفرد شخص عن شخص اور تفرد اہل بلد عن شخص، وہی بات جو میں نے پہلے بتلائی ہے معرفہ کے حوالے سے۔ لیکن ابن دقیق العید کہتے ہیں اذا قیل تفرد بہ فلان عن فلان احتمل ان یکون تفردا مطلقا وان یکون تفرد بہ عن ھذا المعین خاصہ۔ جب یہ کہیں نا تفرد بہ فلان عن فلان، اس میں دونوں کا احتمال ہے، اس میں دونوں کا احتمال ہے۔ ایک یہ کہ یہ تفرد مطلق ہے، اور یہ کہ ان یکون تفرد بہ عن ھذا المعین خاصہ، کہ اس خاص راوی سے یہ منفرد ہے۔ ویکون مرویا عن غیر ذلک المعین، یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ یہ الاقتراء میں کہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن دقیق العید نے صفحہ 199 اور 200، اور یہی بات فتح الباقی میں کہی ہے ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے چلیں جناب جی، نقط کا حوالہ ہے 705 جلد 2، کہتے ہیں وَيَقِلُّ اطلاق الفردیت علیہ، اور اس پر، کس پر؟ تفرد نسبی پر، اس پر مطلقاً فردیت کا اطلاق کم ہے۔ لأن الغریب والفرد مترادفان، اس لیے کہ غریب اور تفرد یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ لیکن شاگرد رشید فرماتے ہیں حافظ قاسم قطلوبہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ عالم بمن حکا حاضر ترادف، استاد جی نے جو مترادف کہا ہے دونوں کو، یہ مترادف کا حکایت کی کس نے ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ اعتراض بھی حافظ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا من وجہ محل نظر ہے۔ یہ اس لیے کہ لغتاً فرد کے معنی واحد ہیں، لغتاً فرد کے معنی کیا ہیں؟ واحد ہے، اور لغتاً غریب کے معنی کیا ہیں؟ جو وطن سے دور ہو، جو اپنے وطن سے دور ہو۔ لیکن غریب معنوی اعتبار سے اس پر اطلاق ہوتا ہے فرد کا، کہ یہ اکیلا ہی ہے، لیکن الغریب یکون فردن فہو اطلاق معنوی، سمجھے بات؟ اس لیے حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر دونوں کو غریب اور فرد کو مترادف کہا ہے تو کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کہ جس پر تعاقب کیا ہے حافظ قاسم نے۔ اس لیے کہ غریب بھی فہرحال کیا ہوتا ہے؟ اپنے علاقے سے دور ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے، دور ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ امام محمد بن اسحاق السراج رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی یہ جب نیساپور وغیرہ سے نکل کے ادھر آئے ہیں بغداد میں، اور بغداد میں کئی سال رہے ہیں، تو ایک دن انہوں نے سن لیا کوئی پوچھ رہا ہے کہ ایک خاتون سے، وہ اس گھر میں کون رہتا ہے، اس گھر میں کون رہتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے او خراسان تو آئے سن، انہوں نے کوئی جاندا کوئی نہیں گا، اے 2 بندے آئے سن تو وہ رہندے نے۔ وہ انہوں نے سن لی، انہوں نے کہا چھڈو اس شہر نو، سانو اتنے سال ہو گئے نے اتنے آیا نو، تے اے سانو حالی تک وطنوں بے وطن سمجھن ڈے نے۔ انہوں نے بغداد کو اسی بات پر خیر بات کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ تو غریب بھی
وہ لغتاً اس پر بھی فرد کا اطلاق ہوتا ہے اکیلے پر. تو اس اعتبار سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے معنوی طور پر گویا کہ دونوں کو کیا کہا ہے؟ مترادف کہا ہے. اچھا، لغتاً و اصطلاحاً الا ان اہل الاصطلاح، مگر اہل اصطلاح جو ہیں غایروا بینہما من حیث کثرۃ الاستعمال و قلتہ، لیکن اہل اصطلاح یعنی محدثین رحمہم اللہ یہ دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کثرت اور قلت کے استعمال کی بنا پر. فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، فرد کا اکثر اطلاق اس پر ہوتا ہے فرد مطلق پر. والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور غریب کا اکثر اطلاق ہوتا ہے فرد نسبی پر. وہذا من حیث اطلاق الاسم علیہما، اور یہ ہے من حیث الاطلاق، نام کے اعتبار پر ان کا یہ کون ہے؟ غریب ہے، یہ ہے فرد. فرد مطلق ہو تو اس کو فرد کہتے ہیں، اگر کسی وجہ سے نسبت کی وجہ سے غرابت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب کہتے ہیں. وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالِهِمُ الْفِعْلَ الْمُشْتَقَّ، لیکن باعتبار فعل مشتق کے استعمال کے، افردہ فلان اغرب بہ فلان، یہ فعل کے اعتبار سے جس وقت اس کا استعمال ہو، فلا یفرقون، تو وہ فرق نہیں کرتے. فیقولون فی المطلق والنسبی تفرد بہ فلان او اغرب بہ فلان. سمجھ آ گئی بات؟ وقریب من ھذا اختلافہم، اور اسی کے قریب وہ ان کا اختلاف ہے جو منقطع اور مرسل کے بارے میں ہے. بعض اس کے مابین فرق کرتے ہیں، بعض اس کے مابین فرق نہیں کرتے. حل ہما متغایران اولا، کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی نوع ہے، یعنی منقطع اور مرسل. حافظ کہتے ہیں فاکثر المحدثین علی التغایر، اکثر محدثین رحمہم اللہ وہ دونوں کے مابین کیا کرتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں. لکنہ عند اطلاق الاسم واما عند استعمال الفعل المشتق فیستعملون الارسال فیقولون ارسلہ فلان سواء کان ذالک مرسلا او منقطعا، وہ مرسل ہو یا منقطع ہو. وہ علی الاطلاق جب یہ کہیں تو دونوں کا اس پر کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہو جاتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر حضرات جو ہے نا وہ مرسل اس کو کہتے ہیں جس میں راوی گرا ہوا ہو. مذہب اکثر الاصولیین المرسل ما سقط منہ رجل، ما سقط منہ رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء. اس اعتبار سے یہ دونوں کیا ہیں؟ جس میں راوی گرا ہوا ہو، دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. نقلہ الحافظ، یہ قول نقل کیا ہے حافظ نے استاد ابو منصور وابن القطان، وقال ہوا اختیار ابی داود فی مراسیلہ والخطیب و جماعہ. یہ بات کہی ہے حافظ نے نقط میں صفحہ 543 جلد 2 میں. بلکہ یہی موقف اختیار کیا ہے ابن ابی حاتم نے مراسیل میں، اور حافظ علائی نے جامع التحصیل میں. یہ جو مراسیل ہیں تو اس میں صرف وہ روایات نہیں ہیں جس میں صحابی گرا ہوا ہو، بلکہ وہ بھی روایات کی نشاندہی ہے جن میں پیچھے انقطاع ہے. اس لیے امام ابو داود اور حافظ علائی نے بھی گویا دونوں کے درمیان مراسیل میں فرق نہیں کیا، یعنی جس میں راوی گرا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
اور یہی چیز اختیار کی ہے امام ابو داود، امام بخاری نے، امام ابو زرع، امام ابو حاتم، امام دارقطنی، امام ابو داود، جس طرح کہ توجیہ النظر میں ہے۔ توجیہ النظر میں 243 صفحہ ہے، اور یہی موقف امام نسائی کا بھی ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اب یہ ہے اختلاف کی نوعیت، مگر حافظ کہتے ہیں فَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ، کہ اکثر محدثین دونوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، کس کے؟ منقطع اور مرسل کے مابین۔ لَكِنَّهُ عِنْدَ اطلاق الاسم، لیکن یہ اس وقت ہے جس وقت وہ اطلاق کرتے ہیں اسم کا، یعنی مرسل کا، منقطع کا۔ یہ منقطع ہے، یہ مرسل ہے، تو یہ تغایر ہے۔ سمجھے بات؟ وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمُشْتَق، اگر ان کا استعمال فعل مشتق سے ہو، فعل سے ہو، فَيَسْتَعْمِلُونَ الْإِرْسَالِ، تو وہ ارسلہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد منقطع بھی ہے، اور اس سے مراد منقطع بھی ہے اور مرسل بھی۔ سمجھ آگئی بات؟ کہتے ہیں وَمِن ثم اطلق غیر واحد، اور اسی وجہ سے اطلاق کیا ہے بہت سے حضرات نے، ممن لم یلاحظ مواضع استعمالہ، جنہوں نے مواضع استعمال کو ملحوظ نہیں رکھا، علی کثیر من المحدثین انہم لا یغایرون بین المرسل والمنقطع۔ وہ جو بات میں پہلے لکھوائی ہے نا ساری، کہ اکثر محدثین پتہ لگتا ہے امام بخاری، ابو داود، ابو حاتم، ابو زرع، نسائی اور یہ حضرات، وہ ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے نا، وہ دراصل انہوں نے مواضع استعمال کو ملحوظ نہیں رکھا، کہ وہ منقطع کہہ رہے ہیں، مرسل کہہ رہے ہیں، یا ارسلہ کہہ رہے ہیں۔ مگر حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ کیا خطیب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان استعمالات کا وہ ملحوظ نہیں رکھ سکتے تھے؟ بھائی خطیب کی الکفایہ تو سارا مرجع ہے، خطیب کی الکفایہ مرجع ہے، اور انہوں نے ہی بتلایا ہے کہ اکثر جو ہے وہ فرق نہیں کرتے، تو کیا اس استعمال سے بے خبر تھے جس استعمال کی نشاندہی استاد محترم آپ کر رہے ہیں؟ خطیب اس سے بے خبر تھے؟ سمجھے آئی بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو داود نے آخر جب کہا ہے مراسیل ذکر کیا ہے، تو یہ مراسیل فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ تو اسم ہے، اور اس اسم میں منقطع بھی ہیں۔ جامع التحصیل فی حکم المراسیل، اس میں بھی کیا ہے؟ منقطع ہیں۔ تو یہاں اسم میں وہ اطلاق کس پر کرتے ہیں؟ دونوں پر۔ مسئلہ سمجھ پایا ہے میرے بھائی؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ وَقَلَّ مَن نَبَّهَ عَلَى النُّقْطَةِ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ عَالَمُ، اور بہت کم ہیں جو اس نقطے پر جو ہے نا وہ مطلع ہو پائے ہوں۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ باقی آگے آئی نئی بات خبر الاحاد کی، تو وہ انشاءاللہ نئے دن کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔